کیا پانی میرے لئی نہیں، اے جام میرے لئی نہیں؟ تے میرے آقا مسکرا کے فرمان گے عثمان میں محمد دا بھی اج دل چاہندا ہے کہ لب عثمان دے ہون تے ہاتھ مصطفیٰ دے ہون۔ سبحان اللہ، بھی بدلہ چکا دے یار۔ واہ عثمان، بے روما پانی دا کنواں خرید کے حضرت عثمان نے نام کر دیتا مسلمانوں نے۔ آپ علیہ السلام آپ علیہ السلام نماز واسطے تشریف لیتے آئے، دیکھا کہ صحابہ کی تعداد بڑھ گئی ہے اور جڑی نال جگہ پئی ہے مسجد نبوی دے بہت قیمتی ہے، کوئی قیمت نہیں ادا کر سکتا۔ حضور نے پھر اعلان فرمایا جڑا میری مسجد نو جگہ خرید کے دے میں محمد جنت کی ضمانت دینا۔ سبحان اللہ۔ عثمان رضی اللہ عنہ پھر کھڑے ہوئے، مسجد نبوی کی جگہ خرید کے مسجد نبوی کی توسیع کر دیتی۔ میرے دوستو، مدینہ کے اندر قحط پہ گیا، زمانہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا، کسی کو کھان میں کوئی جگہ نہیں ملتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قافلہ اٹھاں دا لگا ہویا، بہت بڑا قافلہ، بعض نے فرمایا 1000 اٹھا، بعض نے فرمایا اس سے بھی زیادہ، پورا قافلہ مدینہ کے اندر پہنچا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پتہ چلا کہ مدینہ کے اندر قحط ہے، لوگ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، کوئی چیز نہیں ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمایا بھی غلہ آیا ہے۔ بڑے بڑے تاجر آئے، انہوں نے کہا عثمان قیمت لا، انہوں نے کہا جی قیمت تسی لانی ہے، انہوں نے کہا جی 10 گنا لے لو، 4 گنا لے لو۔ حضرت عثمان نے فرمایا نہیں بھائی اس تو زیادہ میں نے دینے والا موجود ہے۔ انہوں نے کہا یار 6، انہوں نے کہا نہیں جی نہیں اس کو بھی زیادہ میں نے دینے والا ہے۔ انہوں نے کہا یار 10، انہوں نے کہا نہیں اس تو بھی زیادہ دینے والا مینو موجود ہے۔ کردے کردے تو 15 تک پہنچے تو تاجر کہتے ہیں عثمان تمہیں تجارتاں بڑیاں کیتیاں نہیں، پر یاد رکھ ہوں تو ساری دنیا کا بھی چکر لا دے تو چیک کری نا، ساتھوں بڑا ریٹ کسے نہیں لایا، یہ تو ہوں کوئی بھی نہیں لا سکتا۔ یارو تاجر کا بھی کھانا جڑا تیرے اس تو زیادہ دینا چاہتا ہے۔ حضرت عثمان فرما دینے ذرا غور کرو میری گل سنو، مینوں زیادہ قیمت دیون والا مصطفیٰ دا رب ہے۔ سبحان اللہ۔ مینوں اللہ نے اس تو زیادہ عطا کرنا ہے، 70 تو بھی زیادہ، تے اج میں اندے نال تجارت کر لئی ہے تے نال اعلان فرما دیتا او مدینہ دے غربا او مدینہ دے مسکینوں تے یتیموں آ جاؤ دوڑتے آ جاؤ، اج عثمان تانوں بھوکا نہیں رہن دیندا۔ سبحان اللہ۔ اٹھ اللہ دست دے وچ فوراً خرچ کر دیتا۔ میرے دوستو یہ عثمان غنی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 7 ذیقعدہ جڑا پچھلا مہینہ گزرا ہے، عمرے کی غرض کے نال حضور چلے 1400 صحابہ نال، 1400 صحابہ حدیبیہ کے مقام تے گئے۔ کافراں نوں پتہ لگا بھئی مسلمان آئے ہیں شاید مکہ تے قبضہ کر دیں، لڑائی کر دیں۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عمر کو بلایا اور بلا کے فرمان لگے یار جا مکہ والے نے میٹنگ کر تو انہوں نے کہا اسی لڑن نہیں آئے ہیں، سارے کو احرام بننے ہوئے اور سارے کو جانور موجود ہیں مصیبت کرنے واسطے، اسی تو کہتے تو بس طواف کرنے اور طواف کر کے واپس چلے جاؤں گے، اسی لڑائی کی غرض میں نہیں آئے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے نے سوڑیا میں جانتا تو رہنا ہاں پر میرا مزاج میری طبیعت تسی جانتے ہو، پھر میں عمر ہاں تے سونے انہاں کوئی گل کرنی ہے، انہاں کوئی گل کرنی ہے اپنی پنجابی کی چمڑ مارنی ہے، کوئی کھچ مارنی ہے تو سونے پھر گھنٹے تو بعد رزالٹ آ جیسی کہ کوئی بھی کافر بچہ گا نہیں ہونا مکے دے وچ، میں گردناں اتار دینی ہم جنہیں گناہ کر دیتی۔ کہ میرا مشورہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ عثمان نو گلو تے عثمان دا تا کھانا اج بھی ہے نہ کافراں دے پیٹاں وچ جڑا پچا نہیں ہے نا، عثمان نے صرف صحابت مسلمانوں تے نہیں کیتی نا، یہ تا کافر بھی کھاتی بیٹھے ہیں، یہ غنی ہے، ان رشتہ دار بھی موجود ہیں، کہ میرا مشورہ ہے تسی عثمان نو گلو ادا حیا کرن گے۔ حضرت عثمان نے تشریف لیتے گئے، مشرکین مکہ بیٹھے، حضرت عثمان نے فرمایا میں اس لڑائی میں نہیں آئے ہیں لہٰذا مہربانی کرو سن بیت اللہ کا طواف کرو تو واپس جانا ہے۔
انہیں کہ عثمان یار گل یہ ہے ساڑی میٹنگ پہلے ہو گئی ہے ایسا کام مشورہ تو نہیں کرن دینے ہوں کوئی کدے گیا تسی ایویں کرو بھائی بیت اللہ کا طواف تسی کر لو تو حضور کو اسی نہیں کرن دینے تسی طواف کرو راجتے کرو تے چلے جاؤ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اور میں اس بیت اللہ کا طواف کی کرا جتھے میرا سونا مصطفیٰ ہی نہ ہو. سبحان اللہ. مینوں بیت اللہ دے طواف دی ضرورت نہیں, مینوں بیت اللہ دے طواف دی ضرورت نہیں, مینوں مصطفیٰ دے زیارت دی ضرورت ہے. سبحان اللہ. مصطفیٰ نہ ہوئے تو میں عثمان بیت اللہ دے کوئی چکر نہ لاؤں. وہ چڑ گئے, انہوں نے عثمان سے گرفتار کر لیا. خبر مشہور یہ ہو گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ معاذ اللہ شہید کر دیتا گیا. حدیبیہ کے مقام پہ آپ علیہ السلام جب یہ خبر ملی کہ عثمان کو شہید کر دیتا گیا ہے, حضور علیہ السلام نے 1400 صحابہ کو اکٹھا فرمایا اور فرمامن کہ اکٹھا فرمامن کے بعد ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ میں نے اطلاع ملی ہے کہ میرے عثمان کو شہید کر دیتا گیا ہے. اے میرے صحابہ اگر تسی واپس مدینہ جانا چاہو تو جا سکتے ہیں, لیکن میں محمد عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جاواں گا. میرے نبی نے یارہ نے جانے سارا نے بولتے جواب دیتا, اے ہمارے محبوب اسی موسیٰ دی قوم رہتے نہیں ہیں کہ موسیٰ دی قوم نے آکھا اے موسیٰ تو لڑ تیرا رب لڑے, تو جان تیرا رب جانے, اسی تو آ بیٹھے ہیں سونیا جتھے تہاڈا پسینہ ڈگے گا تہاڈے منن والے دا خون ڈگ جاوے گا. سبحان اللہ. جانا دے دیواں گے. حضور نے فرمایا پھر تانوں موت کی بیعت کرنی پیسی. میرے آقا علیہ السلام نے ایویں ہاتھ بڑھایا, 1400 صحابہ کرام نے موت کی بیعت کی تھی. میرے دوستو تھلے جڑا ہے میرے مصطفیٰ دا ہاتھ ہے, اتے 1400 صحابہ دا ہاتھ ہے. میرے نبی علیہ السلام نے پہلا ہاتھ رکھتے فرمایا اے محمد دا ہاتھ ہے, 1400 صحابہ دے اتے ہاتھ دے اتے دوسرا ہاتھ رکھتے فرمایا میرے عثمان دا ہے. سبحان اللہ. عثمان دا ہاتھ قرار دیتا. میرے نبی نے جدو حضور دا دوسرا ہاتھ بھی اتے آ گیا, قرآن بولتے کہتا ہے سورہ فتح دے اندر ید اللہ فوق ایدیہم, ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ نے فرمایا ان ہاتھاں دے اوتے میرا ہاتھ بھی ہے. سبحان اللہ. ان ہاتھاں دے اوتے میرا اللہ دا بھی ہاتھ ہے. دوستو تھلے مصطفیٰ دا ہاتھ ہوئے اتنے خدا دا ہاتھ ہوئے, پھر ان ہاتھاں دے وچوں صحابہ نوں کوئی چھڑا سکتا ہے؟ کوئی نہیں جا سکتا. معاذ اللہ 1400 سال تو بعد کو بےایمان بھونکے بکواس مارے گندی گاڑی کا گندا پیڈا کرے انہیں جی حضور کے جامن تو بعد جو معاذ اللہ پھر گئے ایمان تو. دوستو جڑے ہاتھ مصطفیٰ دے خدا دے ہاتھاں وچ آ گئے وہ نہ کوئی نہیں جا سکتا ہے تے نہ کوئی کھو سکتا ہے. وہ کل بھی حضور دے یار ہے, آج بھی حضور دے یار ہیں. میرے دوستو قرآن مجید میں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجر, یہ جڑی بیعت ہوئی ایک درخت کے تھلے موت دی ایک درخت کا کیکر دا, اس کیکر کے درخت کے تھلے بیعت میرے نبی نے 1400 صحابہ کو موت دی بیعت لے صحابہ نے کر لی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, توجہ کرے بس توجہ میں انشاءاللہ پوچھو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جدوں میرے پیغمبر پہلے پریشان ہوتے ہیں یا کوئی ایسا واقعہ ہوتا, اللہ رب العالمین فوراً وحی کے ذریعے دستے ہے کہ میرے محبوب پریشان نہ ہو, گھبرانا کم ہی ہے, کم نہیں ہے. لیکن ایتھے میرے محبوب علیہ السلام کی پریشانی کا عالم ہے کہ موت کی بیعت بھی لے, لیکن میں تو لڑا گا جان دے گا. کہ حالانکہ عثمان زندہ ہے. عثمان کی ہے زندہ, عثمان کی ہے بھائی زندہ ہے, گرفتار ہی ہے نا جیل میں. عثمان زندہ ہے, لیکن اللہ نے وحی کے ذریعے دسا کیوں نہیں کہ میرے آقا اتنا پریشان کیوں ہوتے ہیں, میرے محبوب عثمان کا زندہ ہے مکہ دے اندر, یہ موت کی بیعت کیوں؟ تو مفسرین نے اس آیت کی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے بھی بڑے مزے لیتے ہوئے عرش مولا دے کہ جڑے لوگ آتے نا اتو مسلمان ہوئے, اتو مسلمان ہوئے, انہوں نے بھی کھانا چاہنا ویخ لو یہ تو موت کی بھی بیعت کیتی بیٹھے نا, یہ تو موت کی بھی بیعت کیتی بیٹھے. تو مفسرین نے لکھا ہے
کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں پہلے بھی راضی ہاں انہاں تے، میں تو پہلے بھی راضی ہاں، مینوں تو پہلے بھی شک نہیں آ کہ میرے نبی دے یار ہیں، میرے نبی دے وفادار ہیں، میرے نبی دے جانثار ہیں، میرے نبی تے جانا دیون والے۔ میں مشرکین مکہ نو اور دنیا دے کافراں نو دسنا چاہنا ہاں کہ جس وقت میرا نبی موت دی بیعت دا اعلان کرے گا، میرے نبی دا ہر یار اگے ود کے موت دی بیعت کرے گا تے میں عرش تے مسکرا کے آکھاں گا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، او مومنوں میں تہاڈے تے راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ دنیا کفر کو اللہ دسنا چاہتا ہاں کہ میں نے تو پہلے بھی شک نہیں آ کہ میرے صحابہ جدو حضور دے آتے موت دی بیعت کر سن تے میں رب عرش تے بیعت کی راضی ہون دا اعلان کر دے سا۔ تو میرے دوستو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شخصیت و ہستی ہیں کہ انہاں دے گھر میرے نبی دی کتنی بیٹیاں ہیں بھائی؟ 2 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹی کا نام رقیہ ہے، دوسری بیٹی کا نام ام کلثوم ہے، اور یہ دونوں داماد ہیں ذوالنورین ہیں، اور اس مہینے کی 18 تاریخ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، مظلوم شہید ہیں۔ اگلے جمعے انشاءاللہ پھر کچھ گفتگو کریں گے کہ قبر کتنے بڑی، جنازہ کتنے بڑا ہے، قبر کتنے نام